آج جو انہوں نے یہ تہوار منایا ہے عیسائیوں کا تہوار ہیلووین کے نام سے جو انہوں نے منایا ہے کہ جس میں ڈراؤنا لباس پہنا جاتا ہے, ڈراؤنی شکل بنائی جاتی ہے اور سڑکوں پر گھوما جاتا ہے, شراب چلتی ہے. اور یاد رکھنا میرے عزیزو, سعودی کے لوگوں نے خود اس میں حصہ لیا ہے, سپورٹ کیا ہے. یاد رکھنا آج تم نے غیروں کے تہوار کو منایا, غیروں کے ساتھ میں تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ان کے طریقے کو اپنایا. قیامت کے دن تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا. غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سعودی کے ظالم بادشاہوں نے ازواج مطہرات کے مزارات کو توڑا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات کو توڑا. انہی ظالم بادشاہوں نے اہل بیت اطہار کے مزارات کو توڑا. وہ تمام تر نشانیاں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت تھی, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی تھی, ان تمام نشانیوں کو انہوں نے توڑ دیا. بلڈوزر چلا دیے گئے, ساری نشانیوں کو ختم کر دیا گیا. آج بھی اگر کوئی روزے رسول پر جانے کے بعد میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے قریب جا کر کے رب کی بارگاہ میں نبی کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتا ہے, تو وہاں پر ہزاروں لعین مردود لال رومال والے ایسے گھوم رہے ہیں جو شرک و بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں, شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک کر رہے ہیں, دیکھو یہ بدعت کر رہے ہیں, یہ شرک کر رہے ہیں, یہ کیسا کام کر رہے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیزوں, ایسا کون سا ظلم نہیں ہے جو سعودی حکومت کے ظالم بادشاہوں نے صحابہ کرام کے مزارات پہ نہیں کیا, ازواج مطہرات کے مزارات پہ نہیں کیا, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے کون سی تکلیف نہیں پہنچائی. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی درود پڑھتا ہے تو انہیں شرک معلوم ہوتا ہے, نبی پر سلام پڑھتا ہے تو انہیں شرک معلوم ہوتا ہے. جنت البقیع میں جانے کے بعد میں وہاں جا کر کے کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات پہ جاتا ہے, ازواج مطہرات کے مزارات پہ جاتا ہے جو انہوں نے اب مٹا دیے, ان کے نشانات کو ختم کر دیا, یہ اس چیز پر بھی شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ظلم انہوں نے کم نہیں کیے ہیں, بے شمار انہوں نے ظلم کیے ہیں, لیکن کہاں گئے وہ لوگ جو ہر بات پر شرک کا فتویٰ, ہر بات پر بدعت بدعت کے نعرے لگاتے تھے. کیا آج جو سعودی کے اندر ہو رہا ہے, جو وہاں کے ظالم بادشاہ کر رہے ہیں, کیا ان کو وہ چیز نہیں دکھائی دیتی؟ اپنے آپ کو مولوی کہنے والے معراج ربانی, توصیف الرحمان اور ان کی طرح نہ جانے اور کتنے ہیں, سعودی حکومت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور نہ جانے کتنے ایسے مولوی ہیں جو صرف ہر وقت وہاں کی تعریف کرتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے جو بھولے بھالے مسلمان وہاں جا کر کے کام کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, ان کو بھڑکانے کی, ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی رقم پاتے ہیں, موٹی رقم ملتی ہے. اس وقت تمہارا فتویٰ کہاں چلا گیا جس وقت سعودی کے اندر کسینو کھولے گئے, جس وقت سعودی کے اندر بیئر بار کی اوپننگ کی گئی, جس وقت سعودی کے اندر سنیما ہال کھولے گئے, جس وقت سعودی کے اندر شراب خانوں کو کھولا گیا, جس وقت سعودی کے اندر ایسے شہر کی بنیاد رکھی گئی کہ جہاں پر شریعت کا کوئی حکم نہیں چلے گا, عورتیں ننگی گھومیں گی, انگریز آئیں گے, یہودی عیسائی آئیں گے, وہ موج مستی کریں گے, اس وقت تمہارا فتویٰ کہاں چلا گیا, اس وقت تمہارے بدعت بدعت کے نعرے کہاں چلے گئے, تم نے کیوں شرک کا فتویٰ نہیں لگایا؟ یاد رکھنا میرے عزیزوں, انہوں نے اس وجہ سے نہیں لگایا, اگر یہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں, اگر سعودی گورنمنٹ کے خلاف اگر انہوں نے ایک لفظ بھی نکالا تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. اب دیکھو نیا کام کرنے کے لیے جا رہی ہے سعودی حکومت,
اور بلکہ کر لیا ہے وہ کام. عیسائیوں کے طریقوں کو اپنایا، یہودیوں کے طریقوں کو اپنایا. ایک تہوار جو عیسائی کی ایک کمیونٹی مناتی ہے ہیلووین کے نام سے، اس میں ہوتا کیا ہے، وہ اپنے مردوں کے نام سے یہ تہوار مناتے ہیں. ڈراؤنا لباس پہننے کے بعد میں سارے شہر میں گھومتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، عیسائی اگر اپنے ملک میں کام کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا مذہب ہے، ان کا معاملہ ہے، جو چاہے وہ کرے. لیکن یاد رکھنا سعودی ایک مسلم حکومت ہے، وہاں پر جانے کے بعد میں خود سعودی کے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں حصہ لے رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں. اور عیسائیوں کے لیے انہوں نے راستے کھول دیے، یہودیوں کے لیے راستے ہموار کر دیے کہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں. سب سے زیادہ ظلم اگر مسلمانوں پر کیا ہے کسی نے تو وہ یہودی ہیں، جو آج بھی کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھتے کیا معاملہ ہو رہا ہے فلسطین کے اندر؟ روزانہ کتنے مسلمانوں کو وہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، کتنے مسلمان ایسے جو شہید ہو رہے ہیں. لیکن ان ظالموں نے، سعودی کے ان ظالم بادشاہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور لوگوں کے تہواروں میں اور عیسائیوں کی تمام پرمپراؤں کو انہوں نے اپنے یہاں ایجاد کر دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات تو ان کو بھاری پڑ رہے تھے، ازواج مطہرات کے مزارات سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، انہوں نے مٹا دیا ان مزارات کو. لیکن جب ایک ہندوستان کا بڑا ایکٹر جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے نشانوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، نجات کا ذریعہ بنے گا. یہی تو انہیں کام میں آنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، ترقی کے لیے سوچ رہے ہیں. کیا قرآن و حدیث کو مٹانے کے بعد میں ترقی کرو گے؟ شریعت کے خلاف جا کر کے کوئی ترقی کرو گے؟ یاد رکھنا جو دنیا کے اندر جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ میں ہوگا. حدیث پاک کے الفاظ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا، جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا، جو جس قوم کے طریقے کو اپنائے گا، جس کو فالو کرے گا، دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ میں ہونا ہے. اب آؤ یہودیوں سے محبت کرنے والوں، عیسائیوں سے محبت کرنے والوں، نبی کے دشمنوں کو گلے لگانے والوں، نبی کے دشمنوں سے پیار کرنے والوں، یاد رکھنا تمہیں مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوگے تو مجھے بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ سے جتنی محبت کرنا ہے کرو، جتنا پیار کرنا ہے کرو، ان کے تہواروں میں شریک ہو جاؤ. لیکن یہ بھی دیکھو کہ مرنا بھی ہے، جانا بھی ہے دنیا سے، اور اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھانا ہے. کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ کہ صرف نام کے مسلمان تھے؟ نبی کے عاشقوں کو چھوڑنے کے بعد میں کہ عاشقوں کو ستایا تو بہت، لیکن گلے کس کو لگایا؟ نبی کے دشمنوں کو. نبی کے چاہنے والوں پر جن لوگوں نے بمباری کی، نبی کے چاہنے والوں کو جنہوں نے گولیوں سے بھون دیا، ان لوگوں کو اس آل سعود نے گلے لگایا، سعودی حکومت نے ان لوگوں کو گلے لگایا، سعودی حکومت کے ظالم بادشاہوں نے ان لوگوں کو گلے لگایا. تمام تر چیزیں، وہ تمام تر پرمپرائیں، وہ تمام تر باتیں جو شریعت کے خلاف ہیں، بالکل شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو آج انہوں نے سعودی کے اندر ایجاد کر دیا ہے. آپ دیکھیں سنیما ہال، بیئر بار، کسینو، ننگے ناچ، ایک شہر بسا دیا گیا ہے عیاشی کرنے والوں کے لیے، زناکاری کرنے والوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، جواریوں کے لیے، بدتمیز لوگوں کے لیے ایک الگ شہر بسایا گیا ہے. لیکن یہ شہر بسانے والے بھول گئے جب رب کریم کی پکڑ ہوتی ہے تو یاد رکھنا کوئی نہیں بچا پاتا. یاد رکھنا جب اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا تو تمہارے پاس میں کتنی بھی دولت ہے، یہ دولت تمہارے کام میں نہیں آئے گی. کتنی بھی پراپرٹی ہے یہ تمہارے کام میں نہیں آنے والی ہے. کتنے بھی تمہارے تعلقات ہیں، کتنے بھی بڑے بڑے ملکوں سے تعلقات ہیں، کوئی بھی تعلق تمہارے کام میں نہیں آئے گا. جب میرا رب پکڑ فرمائے گا تو تمہیں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. ہر اس چیز کا حساب تم سے لیا جائے گا جو تم نے شریعت کے خلاف کی ہے.
اور پاک زمینوں کو، مقدس زمینوں کو تم نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو اب بھی وہاں کے مولویوں کی باتوں میں آ جایا کرتے ہیں، سعودی حکومت کے پیسوں پر پل رہے ہیں، جیسا حکومت کہتی ہے اسی کے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ ہم وہاں کے کام کرنے والوں سے بھی جو اپنے ملک کو چھوڑنے کے بعد میں سعودی کے اندر کام کرنے کے لیے گئے ہیں، کچھ پیسوں کے لیے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، وہ اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ورنہ یاد رکھنا سعودی کے اندر ہر جگہ پر ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کو نہیں چھوڑا، لال رومال والا جو ہمیشہ وہاں گھومتا رہتا ہے، اور وہ ایک نہیں، نہ جانے اس جیسے کتنے ہیں جو ہمیشہ ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے مولوی سعودی حکومت نے خرید رکھے ہیں کہ جن کا کام یہی ہے کہ مزدوروں میں جا کر کے محفلیں کرنا اور ان کے ایمان اور عقیدے کو ختم کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر تمہارا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ اگر تم نے اپنا ایمان خراب کر لیا، اگر تم اپنا ایمان خراب کرنے کے بعد میں وہاں سے لوٹ کر کے آئے، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو ایسوں کو دیکھا ہے جو یہاں سے گئے تھے، سنی تھے، ولیوں کو ماننے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسا ماننا چاہیے ایسا ماننے والے تھے، لیکن سعودی جانے کے بعد میں جب وہ وہاں مزدوری کرنے کے لیے گئے، کچھ پیسوں کے لیے گئے، وہاں جانے کے بعد میں انہوں نے اپنے عقیدوں کو خراب کر لیا، اپنے ایمان کو خراب کر لیا۔ اب وہاں سے جب لوٹتے ہیں تو ان کا ایمان و عقیدہ خراب ہو چکا ہے، وہ جیسا وہاں ہوتا ہے ویسا یہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو انہوں نے یہ تہوار منایا ہے، عیسائیوں کا تہوار ہیلووین کے نام سے جو انہوں نے منایا ہے، کہ جس میں ڈراؤنا لباس پہنا جاتا ہے، ڈراؤنی شکل بنائی جاتی ہے اور سڑکوں پر گھوما جاتا ہے، شراب چلتی ہے، اور یاد رکھنا میرے عزیزو، سعودی کے لوگوں نے خود اس میں حصہ لیا ہے، سپورٹ کیا ہے۔ یاد رکھنا آج تم نے غیروں کے تہوار کو منایا، غیروں کے ساتھ میں تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کے طریقے کو اپنایا، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ بس ایک بات کی گانٹھ باندھ لیں کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔